الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، بڑا مہربان اور پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 30۔ اس پارے کی پہلی سورت کا نام نبا ہے اور اس پارے میں ہم کل 37 سورات جو ہیں وہ آتی ہیں، جس کا ہم مختصر ترین تشریح خلاصہ تفسیر کی صورت میں آپ کے سامنے کریں گے۔ سب سے پہلی صورت نبا ہے۔ نبا سے مراد قیامت ہے اور آخرت کی خبر ہے۔ یہ صرف اس صورت کا نام نہیں، اس کا عنوان اور موضوع ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں کہ وہ جس میں اختلاف کرتے ہیں؟ عنقریب وہ جان لیں گے۔ پھر یاد رکھو، خبردار، عنقریب وہ جان لیں گے۔ ان آیات میں ان 6 مگوئیوں کی طرف اشارہ ہے جو قیامت کی خبر سن کے مکہ کے ہر کوچے اور بازار اور اہل مکہ کی ہر محفل میں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد انکار کرنے والوں سے پوچھا گیا کہ تم زمین کے نظام بلکہ خود اپنے جسم اور اس کے سسٹم پر غور نہیں کرتے؟ کیا یہ کوئی کھیل تماشا ہے کہ خالق کو جب دل بھر جائے تو وہ یوں ہی سارا اس کھیل تماشا ختم کر دے گا؟ نہیں، بلکہ فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں اور تمہیں مرد اور عورت جوڑوں میں تخلیق کیا؟ اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا اور ہم نے رات کو لباس بنایا اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ہم نے ایک بہت روشن گرم چراغ بنایا یعنی سورج، اور ہم نے بدلیوں سے کثرت سے برسنے والا پانی اتارا تاکہ اس کے ساتھ غلہ اور پودے اگائیں اور گھنے باغات۔ کیا یہ ساری چیزیں یہ نہیں بتا رہی کہ جس خالق نے ان کو پیدا کیا ہے اس کی قدرت قیامت برپا کرنے سے عاجز ہے اور یہ عظیم الشان کارنامہ بے مقصد ہے؟ آخر اس سے زیادہ لغو اور بے معنی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ دلائل دینے کے بعد پورے زور کے ساتھ فرمایا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ یقیناً جب ایک فیصلے کا دن مقرر ہو چکا ہے، جس دن صور پھونکا جائے گا تو تم دیکھو گے کہ فوج در فوج لوگ چلے آ رہے ہیں، آسمان کھلا جائے گا تو وہ دروازے ہو جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ جس کا حساب کتاب فیل ہو گیا وہ کہے گا کاش میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا، لیکن آج مجھے اپنا حساب نہ دینا پڑتا۔ سورۃ النازعات
نازعات سورہ نبا کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا موضوع بھی قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ سورت کے شروع میں کائنات کا نظام چلانے والے فرشتوں کی قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جن فرشتوں کے ہاتھوں انسان کی جان نکالی جاتی ہے، انہی کے ہاتھوں دوبارہ جان ڈالی نہیں جا سکتی۔ آج جو فرشتے نظام کائنات چلا رہے ہیں وہی فرشتے اسی مالک کے حکم سے کائنات کا نظام درہم برہم بھی کر سکتے ہیں اور اسی کے حکم سے دوبارہ اس کائنات کو قائم بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ۔ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر سختی سے جان کھینچنے والے ہیں اور جو بند کھولنے والے ہیں آسانی سے کھولنا، اور جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا، پھر جو آگے نکلنے والے ہیں آگے بڑھ کر، پھر جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلا دینے والا زلزلہ، اس کے ساتھ ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا۔ کئی دن اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ پھر آتا ہے جہنم میں جانے والے اور جنت میں جانے والے مستحق کون کون لوگ ہیں؟ آخرت کے حساب کے بعد جہنم کن کا مقدر ہوگی؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اور جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت یعنی قیامت آ جائے گی، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں کوشش کی، اور جہنم ہر اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھتا ہے۔ بس لیکن جو حد سے بڑھ گیا ہے اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو کافی سمجھا، اسی پر اکتفا کیا، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور رہا وہ جو ہمیشہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، بری خواہشات سے بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، اللہ کے احکامات کا پابند رہا، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سورۃ عبس، مسلمان جو کہ اللہ کو فرمانبردار مسلمان اور متقی مسلمان اپنے دل کی کیفیت کی وجہ سے بہت پیارا لگتا ہے۔ ایسا ہی ایک قصہ عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سورت کے آغاز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا صحابی تھے تشریف لے آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مسائل پوچھنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو حریص علیکم ہیں، وہ اس ٹائم پہ جو سرداران قریش اس لمحے دین کا پیغام سننے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی طرف پوری کی پوری توجہ فرمائے ہوئے تھے۔ اس لمحے ان کا یہ انٹرپٹ کرنا حضرت عبداللہ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ لمحے کے لیے ناگوار گزرا، اس لیے کہ یہ جو سرداران قریش ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دین اسلام کی طرف راغب ہو جائے گا تو وہ خود سمیت اس کا سارا قبیلہ سمیت اللہ کی دین کی طرف دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہ معاملہ جب ہوا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ لمحے کی جو ماتھے اقدس پر بھی بے رخی کا اظہار آیا، اس کو اللہ رب العزت نے
آیات میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما ما جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فما شاء ذكره۔ ڈیوڑی چڑھائی اور منہ پھیر لیا، اس لیے کہ اس لمحے ان کے پاس ایک اندھا آیا، اور آپ کیا جانیں کہ شاید وہ زیادہ پاکیزگی حاصل کرے یا نصیحت حاصل کرے تو وہ نصیحت اس کو فائدہ بھی دے، اور وہ جو بے پرواہ ہو گیا، جس کے دل میں دین اسلام کی رغبت ہی نہیں ہے، آپ اس کی طرف ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پاک کر لے، حالانکہ پاک وہی ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے، اور جو آپ کے پاس آیا ہے دوڑتا ہوا، وہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف رجحان رکھتا ہے، دل سے جھکا ہوا ہے۔ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے قبول کرے، یعنی اللہ کے پاس اہمیت صرف ان لوگوں کی ہے جو دین کو قبول کرتے ہیں اور اس پر چلنے کی سعی کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک انسان کی قدر و قیمت اس کے مال دولے اور دنیاوی حیثیت سے نہیں ہے، اللہ تو انسان کی دلی کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ عبداللہ ابن مکتوم، نابینا صحابی، غریب نابینا صحابی، اللہ نے ان کو سبقت دی ہے ان سرداروں کے اوپر جو دین سے کہیں دور کبر لے کے دل میں بیٹھے ہیں، اور ان کو اپنے حسب نسب، اپنے مال اقتدار پہ کہیں زیادہ گھمنڈ ہے، ان کے دل میں کسی جگہ اسلام کی کوئی ان کے ہاں جو ہے نا نرمی نہیں ہے، تو اللہ نے بھی ان سب کی مالی حیثیت کو دنیا میں زیرو کر دیا، فرمایا یہ سب تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کی توجہ ان کی طرف ہو، آپ تو اس کو دیکھیں جو دوڑتا ہوا آپ سے خیر مانگنے آیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی نظر میں جو حیثیت ہے وہ دینداروں کی ہے، بے دین جتنے ہی بڑھ جائیں دنیا میں، کتنے نسبوں پہ پہنچ جائیں، لہٰذا اللہ کے نزدیک وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد سورۃ التکویر، سورۃ تکویر میں 2 موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، قیامت برپا ہونے کے مناظر اور رسالت کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ قیامت 2 حصوں میں قائم ہوگی، پہلے مرحلے میں موجودہ کائنات ساری کی ساری تباہ کر دی جائے گی نفخہ اولیٰ کے ذریعے، دوسرے مرحلے میں تمام جن و انس کو دوبارہ زندہ کر کے حشر لگایا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں جو دنیا تباہ ہوگی اس کے لیے فرمایا گیا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سارے نکل کے اکٹھے ہو جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں یہ انسانوں سے بھاگتے ہیں اور انسان ان سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگلوں تک کے لیے قائم کر دیا ہے اور باقی آبادی کے لیے دنیا میں انسانوں کو چھوڑ دیا، لیکن قیامت کا منظر ہی کچھ ایسا ہوگا کہ وہ سارے بھی جنگل چھوڑ چھاڑ کے بس بھاگ رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اسی انداز کو اگلی سورۃ الانفطار میں جو بیان کیا ہے، اسی طرح کے منظر کو
فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر کر گر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی، ہر انسان اس وقت جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. قیامت کے دوسرے مرحلے یعنی میدان حشر کے متعلق فرمایا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. اور جب جسم اور روح کو ملا دیا جائے گا اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی، اور جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی، ہر نفس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آج اپنے ساتھ کیا لے کر آیا ہے. اس سے آگے رسالت کی حقیقت بیان کی گئی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو کچھ قرآن کا پیش کر رہے ہیں نہ کسی دیوانے کی بڑھ ہے، نہ کسی شیطان کا ڈالا ہوا ہے، کوئی وسوسہ ہے، بلکہ ایک بزرگ اور برتر اور عالی مقام فرشتے کے ذریعے بھیجا ہوا اللہ رب العزت کا کلام ہے. اور اس فرشتے کی آمد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دل پر محسوس نہیں کی بلکہ کھلی آنکھوں سے بھی اس کو دیکھا ہوا ہے. فرمایا إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. بلا شبہ یہ یقیناً ایک ایسے پیغامات پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز ہے، بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بہت مراتبے والا ہے. وہاں اس کی بات مانی جاتی امانت دار ہے یعنی جبریل، اور تمہارا ساتھی ہرگز کوئی دیوانہ نہیں ہے یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام. اور بلا شبہ اس نے جبریل کو آسمان کے کنارے روشن پر دیکھا اور وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخل کرنے والا نہیں ہے، وہ غیب چھپانے والا بھی نہیں ہے. جو اس کو بتایا جاتا ہے عین اس کو اللہ کے حکم کے ساتھ پہنچانے والا ہے، اور ہرگز کسی مردود شیطان کا یہ کلام نہیں ہے. دیکھو تم کہاں منہ اٹھا کے جا رہے ہو، کس باطل کی طرف لگے ہوئے ہو. یہ قرآن اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ سارے جہان والوں کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے. پھر اللہ رب العزت نے انسان سے اس کے بہکانے کا ایک شکوہ کیا ہے، بہکائے گئے کا شکوہ کیا ہے. فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے اپنے رب کے متعلق؟ تو نے دیکھا نہیں کہ تجھے تیرے رب نے پیدا کیا، تجھے بہت خوبصورت کر کے بنایا، پھر تیری جیسی شکل چاہی اس نے بنا دی. تم اس کے دن جزا کو جھٹلاتے ہو جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. پھر یاد رکھو تمہارے ساتھ کچھ گارڈ بھی اس نے رکھے ہوئے ہیں جو نگبان ہیں تمہارے اوپر، مقرر ہیں تمہارے اوپر.
اور وہ بہت عزت کے ساتھ لکھے جاتے ہیں اور بڑے عزت والے ہیں، یعنی تمہارے دائیں اور بائیں کندھے کے اوپر تمہارے ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ دائیں طرف والا اچھائیاں ریکارڈ کر رہے ہیں، بائیں طرف والا تمہاری ہر غلطی کو نوٹ ڈاؤن کر رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ نیک وہ ہیں جو نعمتوں میں ہوں گے، اور نافرمان جو ہوں گے، جو بائیں ہاتھ کی طرف زیادہ ہوں گے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حساب ہوگا۔ اللہ ہر ایک کی نیکی کو ایسے ایسے تولے گا۔ ایسا نہیں ہو سکے گا کہ اس دن کوئی بندہ وہاں سے بھاگ جائے، غائب ہو جائے، اپنے آپ کو کہیں چھپا لے۔ سنو، تمہیں روز جزا سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ قیامت کا دن ہے کیا؟ یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھے گی۔ اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اس کے بعد پے در پے میں آپ کے سامنے صورتوں کے موضوع بیان کرتی جاتی ہوں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہلاکت میں ہیں۔ قریش تاجر پیشے سے تاجر تھے۔ ان میں ساری بیماریاں موجود تھیں جو عام طور پر تاجروں میں پائی جاتی ہیں، یعنی ناپ تول میں کمی، پیشی کرنا، وہ اسے ناپسند کرتے تھے۔ اس کے باوجود جس شخص کے جہاں موقع ملتا تھا وہ اس چیز سے باز بھی نہیں آتا تھا، یعنی وہ یہ کر جاتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کبھی سوچا یہ بیماری تم اندر کیوں موجود ہے؟ یہ صرف اس لیے موجود ہے کہ تم حساب کے دن کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب تک بندے میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ اس نے ایک دن، ایک روز اپنے رب کے حضور پیش ہو کے ایک ایک پائی پائی کا حساب دینا ہے، اس وقت تک ممکن ہے ہی نہیں کہ انسان اپنے معاملات میں کامل دیانتداری کا مظاہرہ کرے۔ اللہ رب العزت نے حشر میں 2 دفتر رکھے ہوئے ہیں، 2 آفسز بنائے ہیں۔ ایک آفس سجین ہے اور ایک آفس جو علیین کے لیے ہے۔ سجین کے لیے وہ آفس ہے جس میں تمام نافرمان لوگوں کے اعمال نامے بتائے جاتے ہیں، سخت قید کے دفاتر ہیں یہ، اور ہر ایک کی کتاب اس میں کھلی کھلی واضح آڈٹ جو اللہ کرے گا وہ اس میں کرے گا۔ اسی طرح علیین ان کے لیے ہیں جو انتہائی فرما بردار اور قابل رشک لوگ ہوں گے، جن کا ایک ایک عمل عین ترازو پہ بہترین اللہ کے حضور مقبول ہوتا رہے گا۔ ان کے جو آفسز بنائے ہیں اللہ نے، جہاں پہ ان کے الگ حساب کتاب ہے، وہ علیین کا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، اور تمہیں پتہ ہی کیا ہے کہ علیین والے ہیں کون؟ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، وہ ایسے نیکوکار لوگ ہیں جو نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اعمالوں سے دلوں پر زنگ بھی لگ جاتا ہے، یعنی ہر وقت اعمال کی بہتری کی اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ سے حفاظت کی دعائیں ضرور کرتے رہیں۔ انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے نام اعمال میں لکھے جانے کے ساتھ ساتھ اس کا اثر اس کے دل پر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے دائیں بائیں جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اچھے عمل لکھتے ہیں، اور برے عمل کے اثرات وہ بھی بائیں جانب لکھ رہے ہوتے ہیں، اس برے عمل کو بھی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں حالات اور اعمال کے زیر اثر انسان کی ترتیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، زنگ بن کے چھا جاتا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں، یعنی برائی کا یہ جو گناہ ہے یہ ان کے دلوں پہ سیاہی بن کے چھانے لگ جاتا ہے، اور پھر چھاتے چھاتے وہ اس قدر ہو جاتا ہے کہ انسان کمپلیٹ اپنے کالے سیاہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس میں روشنی گزرتی نہیں ہے، اس میں اس کا عکس ایمان کا عکس دکھائی نہیں دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا شبہ مومن جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے، اس گناہ کو چھوڑ دے، استغفار کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو اس سیاہی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ زنگ
بن کے چھا جاتا ہے، دلوں کو ایسے لپیٹ لیتا ہے. پھر وہ ہر چیز جو وہ بیک سائڈ پہ اس کو لیفٹ سائڈ پہ لے کر جا رہی ہے تو وہ لے کر جاتی ہی چلی جاتی ہے. ایسا انسان پہلے اپنی فرائض سے بالکل غافل ہوتا ہے، پھر اس کے فرائض جانے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ عام نیکیوں کو بھی چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ سالانہ نیکیوں کو بھی چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے. سالانہ نیکیوں میں کیا آتا ہے؟ اس کا زکوٰۃ دینا سال میں ایک دفعہ، اسی طرح اس کا رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کی عزت کرنا، رمضان میں اپنی بخششیں کروانا، وہ بھی چھوڑتا چلا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ معاملات آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے خیر کا موجب نہیں رہتا، خیر بانٹنے والا بھی نہیں رہتا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی گناہوں کی سیاہی اتنی زیادہ ہوتی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی میں انسان بھر جاتا ہے. اتنا بھرا ہوتا ہے کہ اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ جب تک وہ استغفار نہ کرے وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر سکتا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی پہنچے تو زنگ لگ جاتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کی صفائی کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا کثرت سے اپنی موت کو یاد کرے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے. جیسا کہ اس سپارے کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ اب ہم جتنی صورتیں اس پارے میں پارہ 30 میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو موضوعات کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس کے بعد کا جو موضوع آتا ہے وہ ہے خندقوں میں جلائے جانے والے. سورہ بروج کا یہ حصہ ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ 523 عیسوی میں یمن کے یہودی بادشاہ ذو نواس نے نجران کے مسیحی برادری پر ظلم و ستم ڈھائے. اس نے مسیحی برادری سے صاف کہہ دیا کہ وہ یا تو یہودیت اختیار کر لیں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. یمن کے تمام مسیحی جان دینے پر آمادہ ہو گئے. بادشاہ نے ایک وسیع خندق کھدوائی جس میں سب زندہ دفن کر دیا گیا، سب کو ملا کے. اس کے بعد خدا کا عذاب نازل ہوا اور بادشاہ کے ساتھ اس کی قوم بھی تباہ ہو گئی. قرآن مجید نے اصحاب الاخدود کے نام سے ذکر کیا ہے. صحیح مسلم میں اس قوم کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو آپ میرے پاس ایک لڑکے کو بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا سکوں. تو بادشاہ نے ایک لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کی طرف بھیج دیا. جب وہ لڑکا چلا تو اس کے راستے میں ایک راہب رہتا تھا. وہ لڑکا اس راہب کے پاس گیا. یہ راہب کون ہوتا ہے؟ راہب عیسائی برادریوں میں وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے الگ کر لیا ہوتا ہے. ان کو ان کی زبان میں راہب کہتے ہیں. اب یہ لڑکا آتے جاتے اس راہب کے پاس بیٹھتا، اس کی باتیں سنتا جو لڑکے کو بہت پسند آئی. اور جب بھی وہ جادوگر کے پاس آتا اور راہب کے پاس سے گزرتا تو روزانہ سنتا راہب کی باتیں. لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اس لڑکے کو دیر سے آنے کی وجہ سے مارتا اور لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی تو راہب نے کہا اگر تجھے جادوگر کا ڈر ہے تو کہہ دے کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تجھے گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کر مجھے جادوگر نے روک لیا. اس طرح سے تو میرے پاس جو بیٹھ کے کچھ دیر کے لیے دین کی بات سنتا ہے وہ تیرے لیے آسان ہو جائے گی. اسی دوران ایک بہت بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا. جب لڑکا اس طرف آیا تو اس نے کہا میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر ٹھیک ہے یا یہ راہب جس کے پاس میں زیادہ وقت گزارتا ہوں اور میرا دل بھی راہب میں رہتا ہے، یہ افضل ہے. اور پھر ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا اے اللہ اگر تجھے جادوگر کے معاملے میں راہب کا معاملہ زیادہ پسند ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کا آنا جانا ہو. اور پھر وہ پتھر اس درندے کو مار کر اسے قتل کر دیا تو لوگ گزرنے لگے. پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے اس بات کا بتایا تو راہب نے اس لڑکے سے کہا اے میرے بیٹے آج تو مجھے افضل ہے کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے عنقریب تجھے اب ایک مصیبت بھی پڑے گی، اور اگر اس مصیبت میں مبتلا تو ہو گیا تو کسی امیر کو نہ بتانا
اور وہ لڑکا وہ ہو گیا جو اندھوں کو اور کوڑیوں کو صحیح کر دیتا تھا، اور پھر ایسا ہوتا بلکہ لوگوں کی ساری ہر قسم کی بیماریوں کا علاج بھی کر دیتا۔ بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا، اس لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر تم مجھے شفا دو تو یہ سارے تحفے جو میں یہاں لایا ہوں سارے تمہارے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو صرف اللہ دیتا ہے، اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ پھر وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ نے اسے شفا دی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا جس طرح وہ اس کے پاس پہلا بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اسے کہا، تیری تو بینائی واپس آ گئی ہے۔ اس نے کہا، میرے رب نے میری آنکھیں ٹھیک کی ہیں۔ بادشاہ حیران، بادشاہ نے اس کو پکڑا اور کہا، میرے علاوہ تیرا رب کون ہے؟ اس آدمی نے کہا، میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑ کر اسے عذاب دینے لگا تو اس آدمی نے اس لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ پھر جب وہ لڑکا آیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا، اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو اب پیدائشی اندھے اور کوڑیوں کو بھی صحیح کرنے لگ گیا ہے اور ایسے کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ کر عذاب دیا، یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا۔ راہب آیا تو اس نے کہا، تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ راہب نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے آرا منگوا کر اس راہب کے سر پر رکھ کے اس کا سر چیر کے 2 حصوں میں کر دیا۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا، وہی جس کی آنکھیں ٹھیک کی گئی تھیں، تو اس کو کہا، تو بھی اپنے مذہب سے پھر جا۔ اس نے بادشاہ نے کا انکار کیا تو بادشاہ نے اس کے سر پہ بھی آرا رکھ کے اس کو بھی چروا کے 2 حصوں میں کر دیا۔ پھر اس لڑکے کو بلایا گیا، وہ آیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں مذہب سے نہیں پھروں گا، کچھ بھی کر لو۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا، اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ، پھر اس کو اگر یہ مذہب سے اس ٹائم پہ انکار کر دے تو اسے چھوڑ دینا، نہیں تو اس کو پہاڑ سے نیچے دھکا دے دینا۔ جو اس کے بادشاہ کے دوست، بادشاہ کے جو ساتھی اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر گئے تھے، وہ سب کے سب گر کے مر گئے اور یہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس واپس پہنچ گیا۔ بادشاہ تھوڑا سا حیران بھی ہوا۔ اب یہ جتنے آدمی وہاں پر گئے تھے ان کو زلزلے نے نیچے پہاڑ سے گرا دیا تھا۔ لڑکا جب صحیح سلامت بادشاہ کے پاس آ گیا تو بادشاہ کو پھر بڑا حیران تعجب تو ہوا، لیکن چونکہ وہ اس ٹائم پہ غصے میں بھرا ہوا تھا، اس نے لڑکے کو اور چند ساتھیوں کے ساتھ ایک کشتی میں لے جانے کے لیے کہا اس کو سمندر کے درمیان میں پھینک دینا، اگر یہ اپنے مذہب سے باز آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ آیا تو اس کو وہیں پر ڈبو کے واپس آنا۔ یہ اس لڑکے کو جتنے ساتھی لے کر گئے تھے، لڑکے نے وہاں پر پھر سمندر میں دعا کی کہ اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پھر وہ کشتی بادشاہ کے ان ساتھیوں سمیت الٹ گئی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف پھر آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، مجھے اللہ نے بچا لیا۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ تو ایسا نہ کرے جیسا میں تجھے بتاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا طریقہ ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا، سارے لوگوں کو پہلے ایک میدان میں اکٹھا کرو، مجھے سولی کے تختے پر لٹاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو، پھر اس تیر کمان کے حلقے میں اس کو رکھو، اور پھر کہو اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر وہ تیر مجھے مارو گے تو میں قتل ہو جاؤں گا، پھر میں مر جاؤں گا۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر لیا، پھر اس لڑکے کو سولی کے تخت پہ چڑھایا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر کمان لیا اور اس تیر کمان سے اللہ کا نام لے کر اس کی طرف جو پھینکا ہے تو لڑکے کی کن پٹی میں جا گھسا، اور لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے والی جگہ پر رکھ لیا اور مر گیا، اور سب لوگوں نے کہا ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کو اس کی خبر دی گئی تو اس نے کہا، مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا، لوگ تو ایمان لے آئے۔ پھر بادشاہ نے گلیوں کے دھانوں پر
خندق کھودنے کا حکم دیا، پھر خندق کھودی گئی اور ان خندقوں میں آگ جلائی گئی۔ پھر بادشاہ نے کہا جو آدمی اپنے مذہب سے پھرنے سے باز نہیں آتا اس آدمی کو پکڑو اور اس خندق میں ڈالتے جاؤ۔ تو انہیں خندقوں میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ جب وہ عورت خندق میں گر جانے سے گھبرانے لگی اپنے بچے کی وجہ سے، تو بچے نے کہا ماں صبر کر کیونکہ تو حق پہ ہے، اور اسی طرح پھر اس عورت نے اپنے بچے سمیت اس میں چھلانگ لگا دی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3005۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منی کے قطرے سے انسان بنانے والا رب کس قدر اعلیٰ شان والا ہے۔ فرمایا جو لوگ قیامت کے دن ہڈیوں سے دوبارہ زندہ کیے جانے پر تعجب کرتے ہیں، انہیں اس بات کا تعجب نہیں ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ بس انسان کو ضروری ہے کہ وہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا، ایک قطرے سے جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اس کو دوبارہ اسی چیز پر لوٹا دے۔ پھر فرمایا کہ محنت تو ہر کام کے لیے کرنی پڑتی ہے، اچھا ہو یا برا ہو۔ محنت سے پہلے منزل کا تعین ضروری ہے۔ کسی کام کے اچھا ہونے کے لیے صرف یہی نہیں دیکھا جاتا کہ آدمی نے محنت کتنی کی ہے، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ محنت کس مقصد کے لیے کی گئی ہے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے بھاگنا شرط نہیں ہے، منزل کا تعین شرط ہے۔ اللہ کے ہاں اسی محنت کی قدر ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية۔ کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی خبر پہنچی، یعنی قیامت؟ اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کر کر کے تھک جانے والے ہوں گے، اس کے باوجود گرم آگ میں داخل کیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خوب محنت تو کی مگر اللہ کے راستے میں محنت نہیں کی، اپنی منمانی اور خواہش نفس کے راستے پر چلنے کی محنت کی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے سبق کا مقام ہے، بہت بڑے۔ کچھ لوگ اپنی زندگیاں مٹا دیتے ہیں اور ان کی محنتیں ماں سوائے ان کے اپنے نفس کے، ذاتی نفس کے، اپنے ذاتی شوق کے اور دنیاوی کاموں کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر وہ چیز جس کا آپ کو آخرت میں یا اللہ کے حضور یا دین اسلام میں کوئی اجر نہ رکھا گیا ہو، وہ بے معنی ہے، بے مقصد ہے۔ بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ نے ان لوگوں کے نام دیکھے ہوں گے، کوئی دانتوں سے اخروٹ توڑنے پہ محنت کرتا ہے، کوئی سر سے اخروٹ توڑنے پہ محنت کر رہا ہے۔ کیسے عجیب عجیب چیزوں پہ وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، بس محنت کیے جا رہے ہیں، دن رات انہوں نے ایک کر دیے۔ 1 منٹ میں وہ کتنی ککس لگا سکتے ہیں، اس پہ محنت کی جا رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ محنت ہر وہ چیز پر کریں جس پر اللہ نے اجر رکھا ہو۔ بنا اجر کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل انسان کے لیے فضول ہیں، بے معنی ہیں۔ پھر فرمایا مالک کائنات کسی لمحے انسان کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ مالک کائنات تمہاری گھاٹ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر اس سے غافل نہیں ہو گیا کہ جو شخص جو چاہے سو کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل اپنی کائنات کی خود نگرانی کر رہا ہے۔ جو بھی اس کے سامنے سرکشی کرتا ہے، اس کے نظام میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ارم قبیلہ جو پورا ایک قبیلہ رکھتے تھے، ستونوں والے تھے، کہ وہ ان جیسے شہروں میں پیدا کیے گئے کہ جو بڑے اونچے اونچے پہاڑ اور وادیوں کو سمود والوں کی طرح چٹانوں میں اپنے گھر بناتے تھے۔ میخوں والے فرعون کے بارے میں تمہیں نہیں یاد کہ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کون سے شہر کے لوگ تھے؟ جب وہ نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئے، انہوں نے فساد پھیلانا شروع کر دیا اللہ کی زمین میں، تو آپ کے رب نے بھی ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یقیناً آپ کا رب ان کی گھاٹ میں ہے کہ کس ٹائم یہ کوئی ایسا معاملہ کریں گے تو میرا رب ان کو سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم زمین پر آزاد ہیں، جو چاہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اپنی منمانیاں کریں، اپنی مرضی سے ہر ایک اپنا اپنا راستہ اور لائن اینڈ لینتھ بنا لے، ہر ایک کا اپنا اپنا وے ہو۔ اللہ نے کعبہ بھی ایک رکھا ہے تاکہ سب کی سمت ایک طرف ہو جائے۔ اللہ نے قرآن ایک رکھا ہے تاکہ سب کی سمت قرآن کی طرف ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ایک ہیں، سب کے اسی سمت میں رخ ہو، اللہ کے رخ کی طرف ہو۔ اب ان چیزوں سے ہٹ کر اگر کوئی اپنا رخ نکالنے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ انسان کے لیے دنیاوی نعمتیں دے کر بھی اللہ آزماتا ہے، دنیاوی نعمتیں لے کر بھی آزماتا ہے۔ یعنی غربت میں بھی اللہ نے امتحان رکھا ہے انسان کے لیے، اور اس کے لیے امیری میں بھی امتحان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں بندے کو آزماتا ہوں، اسے بڑی عزت دیتا ہوں، نعمتیں دیتا ہوں، تو ہر وقت کہتا رہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ لیکن جیسے میں اس کی آزمائش کر لیتا ہوں، پھر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں، تو پھر کہتا ہے ہائے ہائے ربی یا ہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ جو تمہیں مال دیا گیا ہے، اس مال کو آپس میں مساکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں کرتے ہو، اس مال کی صحیح تقسیم نہیں کرتے ہو، اس لیے وہ مال تم سے کھینچا جاتا ہے۔ تم تو لوگوں کی میراث کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کے کھا جاتے ہو، اور پھر تمہارے دلوں میں محبت مال کی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ تم بخیل بن جاتے ہو اور بہت زیادہ مال سے محبت کرنے والے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں ان آزمائشوں میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا آج دنیا میں مشہور ہونے اور پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنے کے لیے کتنے جتن کیے جاتے ہیں۔ اس بلا وجہ کی مشقت کے بجائے ایک مسلمان کو نیکی کی چوٹیاں سر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ اور ہم نے انسان کو واضح دو راستے دکھائے ہیں، پھر بھی وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا ہے کہ وہ مشکل گھاٹی ہے کیا؟ عقبہ ہے کیا؟ عقبہ سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کسی گردن کو چھڑوا دو، کسی غلام کو آزاد کروا دو، کسی بھوک والے دن میں کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی قرابت والے یتیم کو جس سے تمہارا وہ یتیم، قرابت والا یتیم کہتے ہیں وہ یتیم جس سے تمہاری کوئی رشتہ داری بنتی ہو، کوئی خون کا رشتہ بنتا ہو، کوئی دنیا میں جان پہچان بنتی ہو، ذرا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دو۔ یا کسی ایک مسکین کو جو بالکل اپنی مٹی کی حالت میں اٹا ہوتا ہے، اپنی غربت کے مارے کچے مکانوں میں رہ کے، یہ مسکین ذا متربہ، مٹی میں ملے ہوئے مسکین کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو اپنے جسمانی صفائی کرنے کے لیے بھی پراپر پانی اور پراپر طریقہ کار نہیں موجود، اگر پانی بھی موجود ہے تو جگہ نہیں موجود، کیسا یہ مسکین ہے۔ تو فرمایا اگر اس مشکل گھاٹی سے نکلنا ہے نا، عقبہ سے،
تو عقبہ سے نکلنے کے اللہ نے راستے دکھائے ہیں حقوق العباد کے، فلاح و بہبود کے. ان کو کرو اور کامیاب ہو جاؤ، یہ نیکی کی چوٹیاں ہیں. سبحان اللہ. پھر فرمایا کامیاب اللہ کی نظر میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں گناہ اور نیکی کا تصور رکھا ہے. اب انسان کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو کون سا آئینہ، کس آئینے میں خود کو دیکھنا چاہتا ہے، نیکی کے آئینے میں دیکھنا چاہتا ہے یا گناہ کے آئینے میں. انسان گناہ سے آگاہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی آئینے کو کہ نیکی میں خود کو دیکھتا ہے یا خود کی رہنمائی کس انداز سے کرتا ہے 11 قسمیں کھا کے فرمایا ہے. فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا. قسم ہے سورج کی، قسم ہے اس کی دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ پیچھے آئے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو ظاہر کر دے، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لے، اور قسم ہے آسمان کی، اس ذات کی قسم ہے جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی، اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس ذات نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے. پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی پہچان اس کے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے. یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا. آسان زندگی اور تنگ زندگی کے اصول بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کلیئر فرما دیے ہیں. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جب وہ چھا جائے. فرمایا قسم ہے اس رات کی جب وہ چھا جائے، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور اس کی جو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ. بے شک تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے. لیکن وہ شخص جس نے نافرمانی سے خود کو بچا لیا، یقیناً اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا ہے. ہم نے اسے آسان راستے کی طرف سہولت دی ہے. اور جو شخص جس نے اپنے آپ کو بخل میں ڈالا اور بے پرواہ ہو گیا اس بات سے کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور اس نے اچھی بات کو جھٹلا دیا، یقیناً ہم اس کو مشکل راستے کی طرف دھکا دیتے ہیں اور اس کے لیے مشکل راستے بنا دیتے ہیں. یعنی ہمیشہ اچھائی کو تسلیم کر لینا چاہیے، چاہے کوئی بھی بتائے. ہم نے اچھائی کو دل سے قبول کرنے اور رد کرنے کے اصول بنا لیے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہی بندہ ہمیں اچھائی بتائے گا تو وہ اچھائی ہم سے ایکسیپٹیبل ہے. اگر کوئی باہر سے بندہ بات کرے گا تو وہ اچھائی ہم نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس میں وہاں پہ حسد آ جاتا ہے انسان کا. انسان کہتا ہے میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ تو بالکل میرے جیسا ہے، میرے لیول پہ ہے. تو فرمایا گیا اچھی بات وہی ہے جو انسان کو کہیں سے بھی ملے اس کو فوراً قبول کر لینے والا ہے. اور مسلمان کا یہ شیوا تو ہے ہی نہیں کہ جو بات اچھی لگے اس کو بھی رد کرنا شروع کر دے، صرف اس لیے کہ وہ اس کے پسندیدہ بندے یا اس کے پسندیدہ اینکر کی طرف سے نہیں بتائی گئی، یا اس کے قبیلے یا اس کی قوم یا اس کے لوگوں میں سے بتائی نہیں گئی ہے. فرمایا دونوں لوگوں کے لیے ہم نے 2 راستے بنائے ہیں. جو اچھی بات مان کے فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کی ہر منزل بھی آسان کر دیتے ہیں. اور جو بات اچھی سن کے بھی خود کو سختی میں ڈالتا ہے، پھر ہم اس کی منزلیں بھی ایسی بناتے ہیں کہ ہر لمحے اس کو اگلے لمحے مشکل آتی ہے. پھر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں آزمائشیں، پریشانیاں رکھی ہیں،
لیکن دنیاوی زندگی میں کوئی حالت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے مشکل آتی ہے، وہ ایک بلاک ہوتا ہے، وہ چند سال ہوتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، مشکلیں، پریشانیاں جب بھی آئیں انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، صحابہ اکرام پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ظالم کفار روز بروز آئے دن مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے، ایسے وقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں نازل فرمائیں، سورۃ الضحیٰ اور سورہ شرح۔ سورہ انشرح بھی کہہ سکتے ہیں، سورہ شرح بھی ہے، اور سورہ الم نشرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج بھی پریشان حال شخص کی تسلی اور تشفی کے لیے ان 2 صورتوں میں مطالعے سے بڑا ترقیاق ہے، بڑا سکون ہے، ایک عجیب قلب سکون ملتا ہے جب وہ سورہ ضحیٰ پڑھ لیتا ہے۔ اور اکثر علماء تو، سلف صالحین تو باقاعدہ سے اس کا بتاتے ہیں کہ جن دنوں تمہارا دل بڑا مضطرب ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، ان دنوں تم سورہ ضحیٰ کثرت سے پڑھا کرو، اور جن دنوں تم اپنے دل میں ہلکا پھلکا محسوس کرو، مسرور سی کیفیت ہو، ان دنوں میں تم سورہ الم نشرح کی تلاوت زیادہ کیا کرو۔ سورہ ضحیٰ میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کہتا ہے قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ کے آنے والی حالت کہیں زیادہ بہتر ہے پہلی حالت سے، یعنی آخرت بہتر ہے اس دنیا سے۔ پھر فرمایا عنقریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کہتا ہے کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ یتیم ہونے کے باوجود آپ کو جگہ دی، پھر آپ راستوں سے ناواقف تھے، پھر اس نے آپ کو حق کا راستہ دکھا دیا، پھر اس نے آپ کو تنگ دستی سے نکال کے غنی کر دیا۔ بس جو بھی یتیم ہوتے ہیں نا، ان پہ سختی نہ کیا کریں، اور جو سائل آپ سے سوال کرے اسے کبھی جھڑکی نہ لگائیں، اپنے رب کی نعمتیں خوب ڈھیر ساری بیان کریں۔ اس صورت میں یہ ضرور دیکھیے گا کہ یتیم کو سختی نہ کرنے کا اور سائل کو نہ جھڑکنے کا حکم آخری آیات میں آیا ہے، اللہ کی نعمتیں بیان کرنے کے ساتھ آیا ہے۔ جب بھی کبھی انسان کے پاس اتنی وسعت ہو، اسے معلوم ہو کہ میرے ارد گرد میں کوئی ایسا ہے جس کے والد کی کفالت اس کے سر پہ نہیں ہے، وہ مشکل حالات میں ہے، والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھا لیا گیا ہے یا یتیم ہے، آپ یقین جانیں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے یا یتیموں کی کفالت کرنے والے دنیا آخرت میں کامیاب ہیں، دنیا آخرت میں کامیاب ہے۔ یتیم کی کفالت کرنے سے انسان کے دل میں وہ نرمی آتی ہے اور اس کی عام دنوں میں کی ہوئی نیکیاں کہیں بڑھ جاتی ہیں، کرتا وہ وہی نیکی ہے، لیکن چونکہ اب اس کے مال میں سے یتیم کی کفالت کی جا رہی ہے تو اس کی نیکیوں کے درجے بھی کہیں زیادہ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی سائل سوال کرے تو یہ سوچ لیں کہ اس سائل کو اس دروازے تک، آپ تک میرے رب نے پہنچایا ہے، پوری کوشش کریں کہ کسی طرح اس کے کیے ہوئے سوال کا، اس کی پریشانی کو دور کرنے کا میں آخری زور کیا لگا سکتا ہوں۔ کبھی روپے پیسے سے، کبھی کسی کی سفارش کر دینے سے، کبھی کسی کے ساتھ محض ہسپتال تک چلے جانا بھی اس کی مدد کرنے کے لیے، یہ بھی کافی ہے۔ کسی کو کوئی ہنر نہیں آتا، آپ کا چند لمحے دے کر اس کو وہ چیز سکھا دینا، کیونکہ اس نے آپ سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، وہ جو کمزوری کی حالت میں بندے سے سوال کرے دوسرے بندے سے، وہ سائل ہے۔ دوسری صورت میں فرمایا ہے، پھر فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا،
اور تیرے کندھوں سے ہر قسم کے بوجھ کو اتارا، وہ بوجھ جس نے تیری کمر کو تکلیف میں ڈالا تھا، اور ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ یاد رکھو ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، یاد رکھو بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ جب بھی فارغ ہوا کرو تو خوب محنت کرو، اللہ کے راستے میں محنت کرو، اور اپنے رب کی طرف ڈھیر ساری رغبت رکھو۔ پریشانیوں سے بچنے اور غموں سے نجات کے لیے نسخہ ہے کہ خالق کائنات سے تعلق قائم کیا جائے، کیونکہ حالات اللہ کے کنٹرول میں ہیں، وہی بدلے تو حالات بدل جاتے ہیں انسان کے۔ فرمایا اس کے بعد آتا ہے خسارے سے بچنے کے اصول۔ سورہ عصر قرآن مجید کی چھوٹی سی صورت ہے، مگر اپنے معنی کی وسعت کے اعتبار سے بہت بڑی صورتوں پر حاوی ہے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے اگر انسان پر قرآن نازل نہ ہوتا، پورا قرآن نازل نہ بھی ہوتا، صرف یہ صورت نازل ہو جاتی تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم کہ انسان ہر طرح کے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، سچی بات بتاتے ہیں، سچی بات کی تلقین کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی بھی تلقین اور وصیت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا مال کی بنیاد پر تکبر کرنے والے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے والے ہیں کون؟ کہا ہر وہ بڑی ہلاکت میں ہے جو بہت تانے دیتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، ہر وقت عیب لگاتے ہیں، خامیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، وہ جو اپنے مال کو جمع کرتے ہیں اور پھر ان کو گنتے رہتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ان کا یہ مال ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ یقیناً نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور آپ کو کیا پتا یہ حطمہ کیا ہے؟ یہ حطمہ وہ ہے جو ایک آگ ہے، اللہ نے اس کو جلایا ہے، بھڑکایا ہے، وہ آگ جو دلوں تک میں جھانکتی ہے، دل تک اس کی تپش پہنچتی ہے، اور پھر یقیناً اس کو ایسی آگ میں ڈال کے قید کیا جائے گا جس آگ میں لمبے لمبے ستون ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ پھر آتا ہے ہاتھی والوں کا انجام۔ عرب لوگ اپنے بت خانوں میں میلہ لگاتے تھے، اور قریش مکہ بیت اللہ کے نام پر میلہ لگاتے تھے۔ یہ میلے تجارتی نمائش بھی ہوتے تھے، اور یہ عرب کی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے۔ یمن کا ایک بادشاہ دنیا کی تجارت کا رخ عرب سے موڑ کر یمن کے لیے لانے کے لیے اس نے سوچا کہ میں جو سب سے بڑا مذہبی ملک ہے اسے گرا دوں تو عرب کی ساری تجارت کا رخ یمن کی طرف ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے بڑی فوجیں تیار کی، اور اس میں اس کے طاقتور اور طاقت کا نشان ہاتھیوں کا ایک الگ دستہ تشکیل دیا کہ جس کی ہیبت لوگوں پہ آئے کہ ہاتھی والے آ رہے ہیں۔ جب اس نے عرب کا رخ کیا تو کسی قبیلے میں سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ جب اس نے منا میں آ کے ڈیرے ڈال دیے تو قریش بھی جو بیت اللہ کے متوالی بنے ہوئے تھے، اتنی بڑی فوج دیکھ کے مقابلہ کرنے کے بجائے مکہ کو خالی کر کے پہاڑوں میں چلے گئے۔ اگلے دن جب یہ لوگ بیت اللہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کو چلانا چاہا تو ہاتھیوں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف پرندوں کی ایک بہت بڑی فوج اپنے پنجوں میں پتھر لے کر ان پر حملہ آور ہوئی۔ جو پتھر جس پر گرتا تھا وہ شخص وہیں پر تباہ ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ظلم کرنے والے بہادر سرداروں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے بھیج دیے جو ان پر کنکریاں، پکی ہوئی مٹی کی پتھریاں پھینکتے تھے؟ پھر اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جیسا کہ بھوسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے دین کا نام لے کر فائدہ اٹھانے والوں، ہر مشکل میں اپنی دینداری کا کیش کراتے ہو، لیکن جب دین پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو پہلو تہی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی قریش والوں کا نام لے کر فرمایا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ کہ بیت اللہ کے متوالی ہونے کی وجہ سے پورے عرب میں قریش کی جو عزت کی جاتی تھی، تو اللہ نے قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے اب تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اب اسی گھر جس بیت اللہ کے یہ متوالی ہیں اس گھر کی عبادت خشوع اور خضوع سے کریں۔ وہ اللہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ اور پھر آخرت کا انکار کرنے والوں کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے مارتا ہے، یہ وہ ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی نہ خود ترغیب رکھتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ کیا آپ نے ان نمازیوں کو نہیں دیکھا جن کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے؟ وہ نمازی ایسے ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نمازوں سے غفلت کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز ہے انہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، اور نماز میں بھی یہ انداز اور یہ روش رکھے ہوئے ہیں کہ خود کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نماز میں کیا ادا کر رہے ہیں، کس تسبیح کو کہاں پڑھا جا رہا ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ فرمایا اور وہ جو ہر نیکی کا دکھلاوا کرتے ہیں اور دنیا میں جو عام برتنے کی چیزیں ہیں اسے روک کر رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ استعمال میں نہیں لاتے۔ کبھی کوئی پوچھے آپ کی یہ چیز میں استعمال کر سکتا ہوں، تو کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو اپنی پوری نہیں ہے، تمہیں کیسے دیں۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے اس صورت کا کہ عام برتنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کسی سے کوئی چیز بورو کر لی جائے اور وہ دوسرا اس چیز کو ناپسند کرے کہ میری چیز کو کوئی نہ لے، حالانکہ وہ دنیاوی طور پر ایسی ہی ہیں جن کو عام طور پر ہر شخص کو ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ نیکی کے بعد استغفار صرف گناہ کے بعد ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیکی کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ نیکی ہم اس طرح کر ہی نہیں پاتے جس قدر اللہ نے اس کا حق بتایا ہے۔ کتنا خوبصورت پہلو ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اگر ڈھیر نیکیاں کی ہیں تو اس کے بعد استغفار کرو۔ رمضان بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، ڈھیر روزے رکھ لیے ہیں اور اللہ کے نبی بتا رہے ہیں اللہ سے استغفار مانگو۔ ہم تو دن بھر نیکی کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے جا رہے ہیں، پھر بھی تلقین کی گئی ہے استغفار کرو۔ تو وہ یہی نیکی ہے کہ وہ نیکی جو سنبھالی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی محنت کے بعد اسلام غالب آیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اور یہ سورت جو ہے یہ تقریباً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک کے آخری وقت میں نازل ہوئی ہے۔
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب آپ کے رب کی مدد اور فتح آ جائے تو آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور اس سے بخشش مانگیں، یقیناً وہ ہمیشہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یقیناً وہ ہمیشہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رب کا تعارف پیش کرنے کے لیے کہا کہ اپنے رب کا تعارف تو بتائیں۔ تب سورۃ الاخلاص نازل ہوئی۔ اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کا ایسا تعارف ہے جو اللہ کے علاوہ کسی جھوٹے معبود پر پرفیکٹ آ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بہت بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جادو اور نظر بد کا علاج۔ دشمنان دین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر صرف جسمانی تشدد ہی نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ذہنی تکلیف دینے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو بھی کیا گیا۔ آج بھی دین دشمن اسی طرح کے حربے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے جسمانی تکالیف اور روحانی مسائل کے لیے ان صورتوں کو شفا کہا ہے۔ اسی طرح ذہنی تکالیف کا بھی علاج کرتا ہے قرآن، پورا کا پورا قرآن علاج کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مدینے میں ایک یہودی عاصم بن لبید تھا، اس نے اپنی دو بیٹیوں کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرایا، کیونکہ اس کی بیٹیاں بھی بڑی زبردست جادوگر تھیں، یہ انتر منتر جنتر سب پڑھنے آتے تھے، اور یہ جادوگری ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جادو کیا اور جس نے جادو کروایا، جادو کرنے والا جادو کروانے والا، دونوں جہنمی ہیں۔ دنیا میں ایمان ان کا ختم ہوتا ہے تو پھر وہ یہ جادو والے سلسلے میں چلے جاتے ہیں۔ اب ان یہود بن لبید اور اس کی بیٹیوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا تھا، جس کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی تکلیف ہوئی، ذاتی معاملات میں تکلیف ہوئی، جسم بھاری محسوس ہوتا تھا اور جسم میں ایک تھکاوٹ کا عنصر رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے خواب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان تمام صورتحال سے آگاہ فرمایا، اور جگہ بھی بتائی گئی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور ان سے جا کے کنویں کے اندر جو انڈیکیشنز اللہ کی طرف سے خواب میں دی گئی تھیں ویسے کروا کے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے جو بال تھے ان کو دفن کیا گیا تھا، پتھروں کے نیچے رکھا گیا تھا، وہ نکلوا کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ چونکہ ان بالوں کے اوپر 11 گریں لگی ہوئی تھی، تو جبرائیل امین اسی لمحے آئے اور وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں کی آیتیں ملا کے 11 بنتی ہیں، ایک ایک آیت پڑھ گئے اور ساتھ ساتھ ایک ایک گرہ کو کھولتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری 2 صورتیں اسی موقع پر نازل فرمائیں اور انہیں پڑھ کر دم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس موقع کے بعد سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر فرض نماز کے بعد صبح اور شام اور سوتے وقت آخری 3 صورتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس، اور سوتے وقت یہ تینوں صورتیں پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مارتے
اور پھر اسے پورے جسم اطہر پر پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے۔ اپنے جسم سے ہر قسم کی نظر، تھکاوٹ، جادو ٹونا، ہر چیز اس سے زائل ہو جاتی ہے۔ پھر آتا ہے کہ قرآن مجید کی آخری نصیحت جو انسان کو کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے ایک طرف اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دشمن کا تعارف کروایا کہ انسان کو پھانسنے کے لیے اس کے حربے اور جالوں کا تذکرہ کیا ہے، اور آخر پہ فرمایا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو کہہ دو کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی اور لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی اور وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے، جو دلوں پر آ کے وسوسے ڈالتے ہیں، وہ شیطان جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے چھپ چھپ کے، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ یہ وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کو ان وسوسوں سے گھیر لیتا ہے، کیونکہ اکثر خیالات ایسے ہوتے ہیں جو پریشان کرتے ہیں، پریشانی اتنی بڑی نہیں بھی ہوتی ہے لیکن خیالات اس کو پریشان کرتے ہیں، اور انسان آہستہ 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 ان خیالات میں آ کے تو کہیں زیادہ آگے نکل جاتا ہے۔ شیطان کبھی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی برائی کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی انسانوں کے دلوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے وسوسہ اس کے جتنے بھی وسوسہ ڈالنے کے راستے ہیں، ان صورتوں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان تمام راستوں کو بھی بند کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔